شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو یوں ہی ملتی رہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، پنجاب کے ایک خوبصورت گاؤں چکوال کے مضافات میں سبزہ زاروں، بہتے چشموں اور خوبصورت ہواؤں کے بیچ ایک ننھا سا تالاب تھا۔ اس تالاب میں بطخوں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور پانی میں سورج کی کرنیں چمک رہی تھی۔ بطخ کے ہاں کچھ انڈے تھے جن سے ایک دن ننھے پیارے بچے نکلے۔ سب کے سب بڑے، پیلے اور خوبصورت تھے، مگر ایک انڈے سے ایک الگ سا بچہ نکلا۔ اس کے پر خاکستری تھے، تھوڑے بکھرے اور بدن دوسروں سے مختلف تھا۔ اس کا نام کسی نے کچھ نہ رکھا، مگر ہر کوئی اسے بدصورت بطخ کہہ کر بلانے لگا۔ اس ننھے بطخ کا دل ٹوٹتا رہتا۔ باقی سب بچے کھیلتے، تالاب میں تیراکی کرتے، مگر جب وہ قریب آتا تو سب چپ ہو جاتے یا دور چلے جاتے، یہاں تک کہ اس کی اپنی ماں بھی کبھی کبھی اس کو افسوس سے دیکھتی۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتا۔ آخر میں اتنا مختلف کیوں ہوں؟ وہ اکثر خود سے سوال کرتا۔ گاؤں کے کنارے ایک نہایت نرم دل اور بہادر کتا رہتا تھا، جس کا نام رفیق تھا۔ رفیق عام کتوں سے ایسا نہ تھا۔ وہ نہ صرف بہادر تھا بلکہ اس کے دل میں ہر جانور کے لیے محبت بھی تھی۔ وہ اکثر گاؤں کے بچوں کو راستہ دکھاتا، بیمار بکریوں کی حفاظت کرتا اور چوروں کو بھگا دیتا۔ سب اسے پیار سے رفیق بھائی کہتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے جب چکوال میں صبح کے سورج نے نرم کرنیں بکھیرنا شروع کر دی۔ رفیق تالاب کے پاس چہل قدمی کر رہا تھا کہ اسے کسی جھاڑی سے ہلکی پھلکی سسکیاں سنائی دی۔ کون ہے وہاں؟ رفیق نے نرمی سے پوچھا اور آہستہ آہستہ جھاڑی کے پاس گیا۔ وہاں بیٹھا تھا بدصورت بطخ کا بچہ، آنکھوں سے آنسو بہتے، چھوٹے پروں کو سمیٹے، دل شکستہ۔ کیا ہوا میرے دوست؟ رفیق نے پوچھا۔ مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، بطخ نے روتے ہوئے کہا۔ سب کہتے ہیں میں بدصورت ہوں، کہ میں ان جیسا نہیں ہوں۔ رفیق نے افسوس سے سر ہلایا، پھر ہنس کر کہا، ارے پاگل بچے، تم تو بالکل منفرد ہو۔ تمہاری خاص بات یہی ہے کہ تم سب سے مختلف ہو۔ اور کیا تم میرے ساتھ ایک مہم پر چلنا چاہو گے؟ میرے پاس ایک جگہ ہے جہاں تم وہ بن سکتے ہو جو تم واقعی ہو۔ بطخ نے چونک کر کہا۔ کبھی اس نے کسی سے اتنی محبت سے بات نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی اور وہ سر ہلا کر رفیق کے ساتھ چل پڑا۔ یوں رفیق اور ننھا بطخ ایک حسین سفر پر نکل پڑے۔ وہ جادوئی جنگلوں سے گزرے جہاں پیڑوں کے پتے رنگ بدلتے تھے۔ راستے میں انہوں نے چمکتے چشمے، ناچتے جگنو اور گاتے پرندے دیکھے۔ ہر جانور ان سے خوش ہو کر ملتا اور رفیق ہر کسی کو بتاتا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ بہت خاص ہے۔ رفیق نے بطخ کے بچے کو ہر ایک کے بارے میں بتایا۔ دیکھو وہ مینڈک جو دن بھر تالاب میں اچھلتا ہے، لوگ اسے فضول سمجھتے ہیں لیکن وہ تالاب کا توازن قائم رکھتا ہے۔ اور وہ چھوٹا سا جینگر، اس کی آواز راتوں کو موسیقی بن جاتی ہے۔ بطخ کا دل بھرنے لگا، وہ خود کو تھوڑا کم تر محسوس نہیں کرنے لگا۔ چند دن بعد وہ ایک خوبصورت جھیل کے کنارے پہنچے۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور آسمان نارنجی اور سنہری گلابی رنگوں میں نہا گیا تھا۔ پانی میں آسمان کا عکس ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے، رفیق نے کہا، یہاں تم خود کو دیکھ سکتے ہو اور جیسا تم واقعی ہو۔ بطخ نے کہا تو جھجک محسوس کی۔ وہ ڈرا کہ کہیں پھر وہی بدصورتی نہ دکھائی دے، مگر رفیق کی حوصلہ افزائی سے اس نے پانی میں جھانکا اور جو اس نے دیکھا اس نے اس پہ سانس روک دی۔ پانی میں اسے ایک خوبصورت سفید پرندہ نظر آیا، لمبی گردن، چمکدار پر، پروکار شخصیت۔ وہ بطخ نہیں تھا، وہ ایک حسن و جمال سے بھرپور سفید ہنس تھا۔ یہ میں ہوں؟ بطخ نے حیرانی سے پوچھا۔ رفیق نے خوشی سے بھونکتے ہوئے کہا، ہاں، تم کبھی بدصورت نہیں تھے، تم صرف خود کو پہچاننے کے سفر پر تھے اور اب تم نے اپنے اصل روپ کو پا لیا ہے۔ بطخ اب ہنس نے پہلے بار زندگی میں دل سے مسکرایا۔ اس نے اپنے پل پھرائے، پانی میں گریسفلی تیرنا شروع کیا اور اپنے اندر موجود خوبصورتی کو محسوس کیا۔ رفیق نے واپسی کی تیاری کی، مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ اس نے کسی کی زندگی بدل دی۔ بطخ اب ہنس کر کہا، رفیق بھائی، میں کبھی آپ کی محبت اور دوستی نہیں بھولوں گا۔ رفیق نے مسکرا کر کہا، اور میں کبھی تمہاری ہمت نہیں بھولوں گا۔ مہینوں بعد چکوال کے اسی تالاب میں ایک سب بطخ حیران رہ گئے جب ایک سفید ہنس جھیل پر اترا۔ بچے اس حیرت سے دیکھنے لگے
پھر بڑے بطخ سے سلام کرنے لگے۔ کوئی جان نہ سکا کہ یہ وہی بدصورت بطخ ہے جو کبھی سب نے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ مسکرایا، سر بلند کیا اور پانی میں اتر کر سب کو سکھایا۔ خود کو پہچاننا سب سے بڑی کامیابی ہے اور دوسروں کو قبول کرنا سب سے بڑی انسانیت۔ شونا کڈ کے ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہم جیسے بھی ہوں ویسے ہی خوبصورت ہیں۔ ہر انسان، ہر جانور، ہر مخلوق اللہ کی تخلیق ہے اور ہر کسی میں کچھ نہ کچھ خاص بات ضرور ہوتی ہے۔ صرف وقت، محبت اور خود پر ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔